بچوں کا نام کیسے رکھا جائے؟ نام جو شرمندہ کر دے، یاد رکھیے نام انسان کی پہچان ہوتا ہے، اسے رکھتے ہوئے غور و فکر کیجیے۔ بیشتر خواتین بچوں کے نام منتخب کرنے میں بھی وہی رویہ اختیار کرتی ہیں جیسا کہ لباس پسند کرتے وقت۔ مثلا جدید طرز کا ہو، دوسروں سے منفرد ہو، بھلا لگے، اور خصوصاً ہمسائی کے بچوں سے بہتر ہو اور خاندان بھر سے الگ۔ خواتین لباس اور نومولود کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہیں۔ ایک صاحبہ نے فون پر بتایا، اللہ نے آپ کی دعا سے بیٹا عطا فرمایا ہے، ہم نے ایک نام تجویز کیا ہے، ایان، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا، بھئی یہ کیا نام ہوا؟ ہمارے پڑوس میں بچی ہوئی تھی، اس کا نام ایمان رکھا گیا ہے، ہم نے سوچا ایان رکھ لیتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے کہا، بے شک قرآن مجید کا لفظ ہے، مگر ایمان بھی بطور نام باعث تعجب ہے۔ محترمہ بات کاٹ کر بولیں، زیبا بختیار نے بھی تو اپنے بیٹے کا نام اذان رکھا ہے، تو ایمان پر کیا تعجب؟ عرض کیا بیٹی، ایمان اور اذان کے بعد اگر نماز کو بھی نام بنا لیا جائے تو بے شک ترقی کی دلیل ہوگا، مگر انفرادیت کے شوق میں معنویت کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ پوچھا، ایان کے کیا معنی ہے؟ بتایا، کس وقت، کب؟ اب آپ سوچیے کہ یہ نام کیسا رہے گا۔ شکر ہے بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کسی عزیز کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر پھر وہی نام کا مسئلہ درپیش ہوا۔ میاں بیوی کو دو نام کافی اچھے لگے اور اس پر متفق ہوئے، علیق اور تنزیلہ۔ نام کا مطلب پوچھا تو ان کو بتایا، یہ تو کوئی نام ہی نہیں، علیق کے معنی ہے وہی لوگ، تو یہ نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ملائکہ، یہ نام بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ نام بھی رکھو۔ عرض کیا ملائکہ نام ہو سکتا ہے؟ مگر 3 بچیوں کا سب کا مشترکہ نام رکھ دیا جائے، ملائکہ یعنی فرشتے، تو موضوع رہے گا۔ اب رہا تنزیلہ، تو تنزیل مصدر ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی مزید تانیث تنزیلہ نہیں بن سکتی۔ خواتین عام طور پر نام پہلے منتخب کر کے معنی بعد میں دریافت کرتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا، بیگم نے بچی کا نام لبنہ پسند کیا ہے۔ عرض کیا، لبنہ ہے یا لبنہ؟ تو انہوں نے پوچھا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان کو بتایا کہ لبنہ کا مطلب ہے کچی اینٹ اور لبنہ کا مطلب دودھ سے بھری ہوئی۔ موصوف لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ناموں کا غلط انتخاب کبھی کبھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، نام رکھتے وقت بچوں کو بچہ نہیں بن جانا چاہیے۔ نام انسان کی پہچان ہوتا ہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، چنانچہ اس چناؤ میں غور و فکر ضرور کیجیے۔ اگر ہم اپنے پاس پڑوس اور خاندان کے بعض ناموں میں معنویت کا کوج لگائیں تو بمشکل ہنسی رک سکے گی۔ آئیے کچھ زنانہ ناموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ شبانہ خواتین میں مقبول نام ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے اور اس سے مراد ہر وہ شے جس کا تعلق رات سے ہو، چاہے وہ پینے کی چیز ہو یا کھانے کی یا کچھ اور۔
کیا یہ نام رکھنے میں بچے کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا؟ نوشین بھی ایسا ہی نام ہے۔ اس فارسی لفظ کے معنی ہے خوش ذائقہ، شیریں، میٹھا۔ یہ عموماً پینے کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صنم رومانوی نام ہے، اس کے معنی ہے بت۔ اب بتائیں ایک مسلمان بچی کا نام بت رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ شمائلہ یہ بھی بے معنی نام ہے۔ عربی لفظ شمل واحد جس کے معنی ہے عادت، خصلت۔ شمائل جمع ہوا یعنی عادات، خصائل۔ اب اس کی مؤنث کی ایجاد بندہ قسم کی غلطی ہے۔ شمسہ ایک اور بے معنی نام، شمس مطلب سورج، کیا سورج کی بھی مؤنث ہو سکتی ہے؟ ثاقبہ ایک اور عجیب نام، ثاقبہ عربی لفظ ہے، سورۃ الطارق میں اس کی ترکیب آئی ہے۔ النجم الثاقب، نجم مؤنث ہے تو معلوم ہوا کہ ثاقب بھی مؤنث ہے، پھر اس کی مزید مؤنث بنانا کون سا قاعدہ ہے؟ ثاقب کے معنی ہے چمکدار۔ زبیدہ اس کے معنی ہے مدحانی۔ تعلیم یافتہ خواتین کا فرض ہے کہ اپنے خاندان میں بامعنی اور اچھے ناموں کو رواج دیں، اور خاص طور پر پاکستانی ڈرامے دیکھ کر الٹا سیدھا نام رکھنے سے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔